السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل پیج چینل۔ ناظرین، آج ملک کے اندر بہت سارے سیاسی واقعات ہوئے اور جوڈیشل بھی واقعات ہوئے، لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ہم بات کریں گے پاکستان کی تاریخ کا۔ آج جو جنازہ ہے وہ سب سے بڑا جنازہ ہوگا، اور وہ ہے عمار عباد کا۔ چھوٹا سا بچہ 9-10 سال شاید اس کی عمر ہوگی، اور اس کا جو جنازہ ہے آج پاکستان کے اندر جتنے بھی بچوں کے جنازے پڑے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو لوگوں نے شرکت کی وہ عمار کا جنازہ ہے۔ اور عمار کے گھر کے ارد گرد جو پنجاب پولیس کی یونیفارم کے اندر جو لوگ تھے ان کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، اور جو سیول کپڑوں میں ملبوس ہمارے اہلکار تھے ان کی تعداد نامعلوم ہے۔ اور جب میاں عباد فاروق صاحب کو لایا گیا تب تو کیمرے اور سارا کچھ بند کروا دیا گیا۔ کتنے ان کے ساتھ سیکیورٹی افسران آئے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں، یہ تو تھوڑی دیر میں چیزیں تھوڑی کلیئر ہوں گی۔ اب اس بچے کی کیا غلطی تھی یا اس بچے کا قاتل کون ہے؟ ویسے تو عموماً ہمیں پڑھایا گیا ہے کہ جس شخص کا قاتل نامعلوم ہو اس شخص کا قاتل حاکم وقت ہوتا ہے یا ریاست ہوتی ہے۔ اب یہ تو بعد میں جب جوڈیشل انکوائریاں بیٹھیں گی اور پتہ چلے گا کہ کون کیا کام کرتا رہا اور کیسے کرتا رہا۔ اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی انسانی دل رکھنے والا شخص ہوگا جس کی آنکھیں نم نہ ہوئی ہوں، یا جس کو اس بات کا دکھ نہ ہو کہ ایک چھوٹا سا بچہ جس کے سامنے اس کی ماں اور دادی کو زود و کوب کیا گیا ہمارے وردی والوں کی طرف سے، اور وہ بچہ اس ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتا رہا، اور دیکھتے دیکھتے وہ دکھ تکلیف برداشت نہ کر سکا اور حالت اتنی خراب ہوگی کہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کروانا پڑا، وینٹیلیٹر پر آیا اور اپنے باپ سے نہ مل سکا، اور آج جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ بلکہ کچھ لوگوں کو تو خوشی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کا بیٹا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے کارکن سے پہلے وہ ایک انسان ہے، انسان کے بعد ایک پاکستانی ہے، ایک مسلمان ہے۔ لیکن اس کے والدین کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کا بیٹا جو ہے اس جہنم سے جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ جہنم، اور جس طرح وہ مشتاق یوسفی صاحب کہتے تھے نا جہنم کیوں کہا میں نے، وہ کہتے تھے کہ ایک بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستانیوں کا بھی بروز قیامت حساب کتاب ہوگا، جو پہلے جہنم میں گزارا کر رہے ہیں وہاں دوبارہ وہ جہنم میں کیسے جائیں گے۔ یہ انہوں نے طنز میں کہا، مزاح میں کہا، لیکن آج یہ ساری حقیقت جو ہے وہ آشکار ہے۔ لیکن ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں، آپ کو یاد کرواتا چلوں، ہماری پاکستانی قوم جو ہے، پہلی بات تو ہم قوم ہے ہی نہیں، ہم ایک جتھا ہے، اور ہم جو جتھا ہیں جو بھی ہم کہہ لیں ایک دوسرے کو، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، خاص طور پہ تاریخ کے حوالے سے، کیونکہ تاریخ ہمیں پڑھائی نہیں گئی، اور جو پڑھائی گئی ہے وہ آج کل آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں کہ اس کی کس طرح ٹرولنگ ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹہ کے قریب جو ہے وہ ایک انڈین را ایجنٹ کو پکڑا گیا تھا، اس کا نام تھا کلبھوشن یادو، اور پہلے تو انڈیا نے اس کو ڈس آن کر دیا اور بعد میں اس کو آن کیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی ماں اور اس کی بہن جو ہے وہ انڈیا سے یہاں آ کے اس سے ملاقات کرتی رہیں، اور وہ ان کا انسانی اور انٹرنیشنلی بنیادی حق تھا۔ لیکن یہ میاں عباد فاروق ہے، کیا کلبھوشن یادو سے بڑا دہشت گرد ہے؟ کیا کیا اس نے؟ اس کا کوئی ٹرائل کا پتہ نہیں، کس طرح سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کے جو بھی جرم ہے، جو بھی اس نے غلط کام کیا ہے، میری کوئی پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کے جرم جو ہے وہ سامنے لائے جائیں، اس کا ٹرائل ہو، اور اگر اس کا وکیل جو ہے یا اس کی وکلا کی ٹیم اگر وہ دلائل نہیں لا پاتی جو کہ جج صاحب کو ریکوائرڈ ہے، تو پھر جج صاحب جو فیصلہ کریں گے پوری قوم کو منظور ہوگا۔ آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا،
اس کے علاوہ جو ہے وہ الفاظ نہیں ہیں بولنے کو، کہنے کو. دماغ پھٹ سا رہا ہے، ٹینشن، سر درد، پریشانیاں بہت ساری ہیں. لیکن یہ جو دکھ ہے نا، وہ چاہے اس کے باپ نے جتنا بھی بڑا جرم کیا ہو، لیکن اتنا بڑا ظلم آج سمجھ آتی ہے کہ یزید نے کس طرح سے کیا 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 ہوگا. مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ.